بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آیا۔ اس سے پہلے مشترکہ ہندوستان میں ایک نظام قائم تھا جو 1935 کے ایکٹ کے تحت اسمبلیاں اور دیگر ادارے کام کر رہے تھے، لیکن جب انگریزوں نے انتقال اقتدار کا فیصلہ کیا تو 3 جون 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو اس وقت کے وائسرائے تھے، انہوں نے تمام لیڈرز کو اکٹھا کیا اور انہیں بتایا کہ ہم اقتدار چھوڑنے لگے ہیں اور پاکستان اور ہندوستان دو حصوں میں ہندوستان کو تقسیم کیا جائے گا۔ 26 جولائی 1947 کو گزٹ آف انڈیا میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا جس میں ہندوستان اور پاکستان کے اندر کانسٹیچوئنٹ اسمبلیز کا قیام عمل میں لایا گیا۔ پاکستان کے اندر بننے والی اسمبلی کے ارکان کی تعداد 69 تھی، جو بعد میں 79 یعنی 79 ہو گئی، اور اس میں ایک خاتون رکن کو بھی شامل کیا گیا۔ ان اسمبلیوں کو آزادی ایکٹ 1947 کے تحت آئین سازی کا اختیار دیا گیا۔ پاکستان میں موجود اسمبلی کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اپنے سربراہان کا انتخاب کرے۔ اس اسمبلی نے قائد اعظم کو پہلے صدر اور بعد میں گورنر جنرل منتخب کیا اور ان کے لیے متفقہ طور پر قائد اعظم کا لقب یا خطاب تجویز کیا گیا۔ 15 اگست 1947 کو قائد اعظم کی ہدایت پر لیاقت علی خان، جن کا تعلق مسلم لیگ سے تھا، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بن گئے۔ 1951 میں لیاقت علی خان کو لیاقت باغ کے ایک جلسے میں شہید کر دیا گیا اور ان کی شہادت کے بعد خواجہ ناظم الدین 17 اکتوبر 1951 کو حلف اٹھا کر پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم بنے۔ ان کا تعلق بھی مسلم لیگ سے تھا۔ خواجہ ناظم الدین تقریباً 1.5 سال تک وزیر اعظم رہے اور 17 اپریل 1953 کو اس وقت کے گورنر جنرل غلام محمد نے ان کی حکومت ختم کر دی۔ 17 اپریل 1953 کو ہی محمد علی بوگرا، ان کا تعلق بھی مسلم لیگ سے تھا، یہ وزیر اعظم بن گئے اور 12 اگست 1955 تک یہ وزیر اعظم رہے، لیکن ان کو بھی گورنر جنرل غلام محمد نے برطرف کر دیا، کیونکہ اس سے پہلے 1954 میں مشرقی پاکستان یا بنگال میں ہونے والے جو انتخابات تھے ان میں مسلم لیگ کو شکست ہوئی اور یونائٹڈ فرنٹ جیت گیا، جس کا ایک حصہ عوامی لیگ بھی تھی۔ 12 اگست 1955 کو مسلم لیگ، عوامی لیگ اور ریپبلکن پارٹی کے اتحاد سے ایک حکومت مارز وجود میں آئی اور مسلم لیگ کے چودھری محمد علی کو وزیر اعظم منتخب کیا گیا۔ 12 ستمبر 1956 کو ان کو اپنی ہی پارٹی کی طرف سے پیش کی گئی عدم اعتماد کی ایک تحریک کے ذریعے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور عوامی لیگ کے حسین شہید سہروردی کو وزیر اعظم منتخب کیا گیا، جنہوں نے 12 ستمبر 1956 کو اپنے عہدے کا حلف لیا۔ حسین شہید سہروردی رول آف لا پر یقین رکھنے والے وزیر اعظم تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان پر ان کی پارٹی اور اتحادی اعتماد نہیں کر رہے اور وہ ان کے اوپر اپنا کنٹرول کھو رہے ہیں، تو انہوں نے 17 اکتوبر 1957 کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور مسلم لیگ کے ابراہیم اسماعیل چندری گر 17 اکتوبر 1957 کو ہی اس ملک کے نئے وزیر اعظم بن گئے، لیکن صرف 55 دن کے بعد ان کو بھی عوامی لیگ اور ریپبلکن پارٹی نے مل کر عدم اعتماد کے ذریعے اپنے عہدے سے ہٹا دیا۔ اس کے بعد ریپبلکن پارٹی کے سرفروز خان نون 16 دسمبر 1957 کو حلف اٹھا کر پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے، لیکن 7 اکتوبر 1958 کو ان کو بھی ان کی اپنی ہی پارٹی کے صدر سکندر مرزا نے برطرف کر کے مارشل لا لگا دیا۔ یہ پاکستان کے اندر لگنے والا پہلا مارشل لا تھا، اور یہ بعد میں جنرل ایوب نے سکندر مرزا کو برطرف کر کے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی ذمہ داریاں سنبھال لیں، اور 1971 تک اس ملک میں مارشل لا رہا، جس میں ایوب خان کو ہٹا کر یحییٰ خان مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے اور پاکستان کے صدر بھی۔ لیکن 1971 کے الیکشن کے بعد جب ڈیوائیڈڈ مینڈیٹ آیا تو اس وقت مسلم لیگ کے نور الامین کو جنرل یحییٰ نے عارضی طور پر وزیر اعظم بنایا، جو صرف 13 دن تک وزیر اعظم رہ سکے۔ یہ نور الامین صاحب 70 سے لے کر 72 تک پاکستان کے پہلے اور واحد نائب صدر بھی رہ چکے تھے۔ 1971 کی جنگ کے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش الگ الگ ہو گئے، تو موجودہ پاکستان کے اندر جو اسمبلی تھی اور یا جو نظام تھا، اس نظام کے تحت ذوالفقار علی بھٹو، جن کا تعلق پاکستان پیپل پارٹی کے پد سے تھا، ان کو اس ملک کا سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور صدر بنا دیا گیا۔
لیکن 1973 کا آئین بننے کے بعد اس ملک میں پارلیمانی نظام نافذ کر دیا گیا اور ذوالفقار علی بھٹو اس آئین کے تحت بننے والے پہلے اور مجموعی طور پر پاکستان کے 9ویں وزیر اعظم تھے۔ پیپل پارٹی کی اس حکومت کو جنرل ضیاء نے 5 جولائی 1977 کو مارشل لاء لگا کر ختم کر دیا۔ 1985 میں جنرل ضیاء نے، جو ریفرنڈم کے بعد صدر بھی بن چکے تھے، غیر جماعتی انتخابات کروائے اور جون 24 مارچ 1985 کو غیر جماعتی بنیادوں پر منتخب ہونے والی اسمبلی میں محمد خان جنیجو کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ محمد خان جنیجو آزاد حیثیت سے وزیر اعظم بنے، لیکن وہ مسلم لیگ کے صدر بھی تھے۔ 29 مئی 1988 کو صدر ضیاء نے 8ویں ترمیم استعمال کرتے ہوئے جنیجو کو برطرف کر دیا اور اسمبلیاں تحلیل کر دیں۔ یہ 8ویں ترمیم اسی اسمبلی سے جنرل ضیاء نے پاس کروائی تھی، جس کے تحت صدر کو اسمبلیاں توڑنے اور وزیر اعظم کو برطرف کرنے کا اختیار دے دیا گیا۔ اس کے بعد ضیاء الحق نے دوبارہ غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا، لیکن 17 اگست 1988 کو طیارے کے ایک حادثے میں ان کی وفات ہو گئی۔ ضیاء کی وفات کے بعد اس وقت کے سینٹ کے چیئرمین غلام اسحاق خان قائم مقام صدر بن گئے اور انہوں نے انتخابات جماعتی بنیادوں پر کروانے کا اعلان کر دیا۔ یوں 88 میں ہونے والے انتخابات میں پیپل پارٹی جیت گئی اور بے نظیر بھٹو کو 2 دسمبر 1988 کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کسی بھی اسلامی ملک کی بننے والی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں، لیکن صدر اسحاق نے، جو بعد میں اسی اسمبلی سے صدر منتخب ہوئے تھے، 6 اگست 1990 کو 8ویں ترمیم کے تحت بے نظیر کو برطرف کر کے ان کی حکومت کا خاتمہ کیا اور اسمبلیاں تحلیل کر دیں۔ اس کے بعد 1990 میں ہونے والے انتخابات میں مسلم لیگ نون کے میاں نواز شریف وزیر اعظم بن گئے، جو کہ 6 نومبر 1990 کو انہوں نے حلف اٹھایا۔ اپریل 1993 میں صدر اسحاق خان نے ان کو بھی 8ویں ترمیم کے تحت برطرف کر دیا، لیکن وہ سپریم کورٹ چلے گئے اور وہاں سے ان کی حکومت کو بحال کر دیا گیا۔ ان کی حکومت کی بحالی کے باوجود بحران ختم نہ ہوا اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل وحید کاکڑ نے میڈیشن کے ذریعے صدر اور وزیر اعظم دونوں کو ریزائن کرنے پر آمادہ کر لیا، اور اس طرح میاں نواز شریف نے اپنے وزارت عظمیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، لیکن صدر اسحاق خان کو بھی گھر جانا پڑا۔ جولائی 93 میں وزیر اعظم نواز شریف نے اپنا عہدہ چھوڑا۔ 1993 میں ایک بار پھر الیکشن ہوئے اور محترمہ بے نظیر بھٹو ایک بار پھر وزیر اعظم بن گئیں، کیونکہ ان کی پارٹی نے سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کی تھیں، اور انہوں نے اپنے ہی پارٹی کے صدر فاروق احمد لغاری کو منتخب کروایا، لیکن انہی کے پارٹی کے صدر نے 5 نومبر 96 کو ان کی حکومت کا خاتمہ کرتے ہوئے اسمبلیاں توڑ دیں۔ اس سے پہلے 1995 میں ایک ناکام فوجی بغاوت بھی ہوئی، جس میں محترمہ کو ہٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ اس کوشش سے بچ گئی۔ اب 1997 میں الیکشن ہوئے اور مسلم لیگ نون کو 2/3 اکثریت ملی اور میاں محمد نواز شریف دوسری بار اس ملک کے وزیر اعظم بنے۔ 17 فروری 1997 کو انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا، مگر 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے مارشل لاء لگا کر ان کی حکومت بھی ختم کر دی۔ مشرف دور میں ہونے والے انتخابات میں مشرف ہی کی سرپرستی میں ایک نئی جماعت بنائی گئی، جس کو مسلم لیگ قائد اعظم یا مسلم لیگ کاف کا نام دیا گیا، اور 2002 میں ہونے والے انتخابات میں مسلم لیگ کاف کو کامیابی ملی اور میر ظفر اللہ خان جمالی 23 نومبر 2002 کو حلف اٹھا کر اس ملک کے 15ویں وزیر اعظم بن گئے، لیکن 26 جون 2004 کو ان سے استعفیٰ لے لیا گیا۔ 30 جون 2004 کو چودھری شجاعت حسین کو ایک عارضی سیٹ اپ کے ذریعے وزیر اعظم بنایا گیا اور ان کو 23 اگست 2004 تک اس عہدے پر برقرار رکھا گیا اور ان سے استعفیٰ لے لیا گیا۔ اسی دوران جو شوکت عزیز صاحب اس وقت وزیر خزانہ تھے، ان کو لیکن قومی اسمبلی کے ممبر نہ تھے، ان کو ایک سیٹ خالی کروا کر فتح جنگ سے ان کو الیکشن لڑوایا گیا، اور پھر چودھری شجاعت حسین سے استعفیٰ لینے کے بعد ان کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ 28 اگست 2004 کو انہوں نے اپنے عہدے کا حلف لیا اور 15 نومبر 2007 تک اس اسمبلی کے خاتمے تک وہ وزیر اعظم رہے۔ 2008 کے جنرل الیکشن کی مہم کے دوران محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا، اور ان کی شہادت کے بعد ہونے والے الیکشنز میں
پیپل پارٹی کو اکثریت ملی تو سید یوسف رضا گیلانی کو وزیر اعظم منتخب کروایا گیا۔ 25 مارچ 2008 کو انہوں نے اپنے عہدے کا حلف لیا، لیکن عدالتی فیصلے کے تحت ان کو 19 جون 2012 والے دن ایک علامتی سزا سنا کر عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ یوسف رضا گیلانی کی برطرفی کے بعد پی پی کے ہی راجہ پرویز اشرف کو وزیر اعظم بنوایا گیا۔ 22 جون 2012 کو انہوں نے اپنے عہدے کا حلف لیا اور 24 مارچ 2013 تک اس اسمبلی کے خاتمے تک وہ وزیر اعظم رہے۔ 2013 کے انتخابات میں ایک بار پھر مسلم لیگ نون کو 2/3 اکثریت حاصل ہوئی اور میاں محمد نواز شریف تیسری بار پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے۔ 5 جون 2013 کو انہوں نے اپنے عہدے کا حلف لیا، لیکن 28 جولائی 2017 کو ان کو بھی ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے برطرف کر دیا گیا اور انہی کی پارٹی کے شاہد خاقان عباسی جو ہیں وہ وزیر اعظم بن گئے۔ شاہد خاقان عباسی نے 31 مئی 2018 تک اسمبلیوں کے خاتمے تک وزیر اعظم کے حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دیں اور اس کے بعد ان کے دور کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ 2018 کے الیکشن کے بعد عمران خان نے 18 اگست 2018 کو پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم کا حلف اٹھایا، لیکن 10 اپریل 2022 کو انہیں عدم اعتماد کی ایک تحریک کے ذریعے ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ 11 اپریل 2022 کو میاں محمد شہباز شریف، جن کا تعلق بھی مسلم لیگ نون سے ہے اور وہ نواز شریف کے بھائی ہیں، ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، جو اب تک اس کرسی پر موجود ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تھا پاکستان کے تمام وزرائے اعظم کے ادوار کا جائزہ اور ان کے نام، اور ہم نے اس جائزے میں نگران وزرائے اعظم کو شامل نہیں کیا جو کہ عارضی سیٹ اپ کے ذریعے 2-3 ماہ کے لیے آتے ہیں اور جن کا کام الیکشن کروانا ہوتا ہے، بلکہ ہم نے صرف انہی وزرائے اعظم اب تک کے جو 23 منتخب وزرائے اعظم تھے ان کا ذکر کیا۔ نگران وزرائے اعظم کا ذکر کسی اور ویڈیو میں کر دیں گے۔ تو اس وقت 23ویں وزیر اعظم پاکستان کے اندر موجود ہیں اور جو نئے الیکشن ہوں گے اس کے بعد کوئی نیا وزیر اعظم منتخب ہو جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔